بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ جو پی ٹی آئی کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے جا رہے ہیں، تو اسلام آباد اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تو لوگ پریشان ہیں، وہ لوگ جو اقتدار پر ناجائز طریقے سے مسلط ہیں۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر 8 فروری کو انتخابات ہو گئے تو عمران خان کو 2/3 اکثریت سے آنے سے کیسے روکا جائے۔ ان کی ناقص عقل میں اس کا واحد حل انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا ہے، اور پچھلے چند دنوں سے اس کی کوششیں آپ کو واضح طور پہ نظر آ سکتی ہیں۔ پرسوں مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو اسلام آباد جیسے محفوظ علاقے میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ کل سینٹ سے 12 بروکروں نے پیسے کے بل پر سینٹ کے اندر پہنچنے والے 12 تاجروں نے قوم کے غیرت کا، قوم کے ضمیر کا اور قوم کے بنیادی حقوق کا سودا کیا، اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا کہ انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ بقول ان کے پاکستان میں اس وقت انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن دشمنوں، وطن فروشوں، غداروں، چوروں، ڈاکوؤں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کے لیے اس وقت واقعی پاکستان کے حالات سازگار نہیں، کیونکہ پاکستانی عوام کے شعور کا پارہ جہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ واضح طور پہ یہ اشارے دے رہا ہے کہ آنے والی حکومت پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت نہیں بنا سکتی، اور نہ صرف پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے بلکہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح آج سے چند دن قبل مولانا فضل الرحمان کے ایک جلوس پر اور محسن داوڑ پر بھی قاتلانہ حملوں کے جھوٹے ڈرامے رچائے گئے۔ میں انہیں جھوٹے ڈرامے کہوں گا، کیونکہ جب قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ لوگ بچیں، لیکن ان کو ہر دفعہ بچا لیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ جھوٹے ڈرامے ہیں جو آرکسٹریٹ کیے جاتے ہیں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ اور اب تازہ ترین خبر جو اسلام آباد سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان، جو کہ بنیادی طور پہ بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے اس استعفے کو لے کر 2 مختلف قسم کی رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جیسا کہ جب دریا میں، سمندر میں کوئی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کشتی میں چھپے ہوئے چوہے اس کشتی سے چھلانگ مار کر نکل جاتے ہیں، تو شاید عمر حمید خان بھی یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو حکومت آئے گی، اس حکومت کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ الیکشن کمشنر اور ان کے جو مین 4 رتن ہیں، ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا یا سنگین قسم کی آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے۔ اسی لیے عمر حمید خان چاہتے ہیں کہ وہ انتخابات میں بدترین دھاندلی کی جو کوشش کی جانے والی ہے اس سے بری الزمہ ہو جائیں۔ دوسری طرف ایک غالب اکثریت کی یہ رائے ہے کہ عمر حمید خان سے در حقیقت استعفیٰ لیا گیا ہے، انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کے چند استعفے اگلے دنوں میں مزید آئیں گے تاکہ سپریم کورٹ کے سامنے دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ یہ کیس پلیڈ کیا جا سکے کہ حالات انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہیں، یا کم از کم 8 فروری کو انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اس لیے کہ 11 جنوری کو آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے ساتھ اہم اور فیصلہ کن مذاکرات کے لیے آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد کے ان مذاکرات میں نہ صرف پاکستان کی دوسری قسط جو کہ $700 ملین کی ہے اس کا فیصلہ ہوگا، بلکہ شاید پاکستان کے آنے والے چند سالوں کی معاشی سمت کا تعین بھی ہوگا۔ آئی ایم ایف اس سے پہلے بھی عمران خان سے ضمانت لینے ضمان پاک گیا تھا، اور عمران خان نے پاکستان کی خاطر آئی ایم ایف کو ضمانت دی تھی کہ موجودہ حکومت ان سے جو پالیسی ڈیسیژنز پر وعدے کرے گی ہم ان کی پاسداری کریں گے۔ اب ایک بار پھر عمران خان سے ضمانت مانگی جا رہی ہے، مگر اطلاعات کے مطابق عمران خان اور ان کے عبوری چیئرمین گوہر علی خان نے
کسی بھی قسم کی ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسے میں اگر IMF سے بات نہ بنی تو شنید ہے، اور یہ بڑی باوسوق لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں اگلے ہفتے کے دوران ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے۔ اس لحاظ سے آنے والا ہفتہ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے کمزور معیشت اور سماجی ڈھانچے والے ملک میں معیشت میں ایمرجنسی کا لگانا یقیناً خودکشی کے مترادف ہے۔ در حقیقت مارشل لا یا ایمرجنسی چند مخصوص حالات میں تو سودمند ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان میں یہ خودکشی کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل نہیں ہو سکتا۔ جنرل ایوب خان کے زمانے میں پاکستان سیٹوں اور سینٹوں کا رکن بنا، امریکہ روس کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی، پاکستان کو ڈالرز بھی ملے اور بہترین ہتھیار ملے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد کا آغاز ہو گیا، پاکستان کو F-16 ملے، ٹینکس ملے اور اربوں ڈالر ملے۔ اور پھر جنرل مشرف کے دور میں وار اگینسٹ ٹیرر ہوئی، پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بن گیا، اور اس کے نتیجے میں 10 سال تک پاکستانیوں کو خوب نوٹ ملے، ڈالر ملے اور ان کی تمام تر خواہشات کا احترام کیا گیا۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ریجن میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی۔ شاید کوئی بدبخت یہ چاہیں کہ پاکستان افغانستان یا ایران پر حملہ کر کے ان سے ہی کوئی جنگ چھیڑ دے، مگر یہ بھی بے سود ہوگا۔ انتخابات کرانا ہی پاکستان کو موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بدحالی کے چنگل سے آزاد کرانے کا واحد راستہ ہے۔ قوم کی امنگوں کا، قوم کی خواہشات کا، ان کے بنیادی حقوق کا اگر احترام کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم ماضی میں جھانکنے کی بجائے مستقبل میں دیکھنا پسند کرے گی۔ قوم انتقام کی راہ پر حائل ہونے کی بجائے ترقی کے راستے پر چلنا پسند کرے گی، مگر اس کے لیے انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مگر ایسے میں کہ جب دنیا چاند پر قدم رکھ رہی ہے، پاکستان میں جہالت کے نئے سے نئے تراکیب اور مناظر قوم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کل ایک کلپ سوشل میڈیا پر چلا جہاں ایک بارش شخص جس کی اتنی بڑی کالی داڑھی تھی، اسے مبینہ طور پر ایک عمارت جس کو جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کی دریافت پاکستان میں تو کم از کم سن 2023 میں ہوئی ہے۔ قائد محمد جناح کی وفات کے 75 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک جناح ہاؤس لاہور میں بھی ہے۔ وہ شخص لاہور کی اس عمارت کو دیواروں کو ہاتھ لگا کر چوم رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں میرے شہیدوں کا لہو ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا، اگر کسی دوست کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے تو مجھے بتا سکتا ہے کہ آخر 9 مئی کو اس جناح ہاؤس میں وہ کون سے شہداء تھے جن کا لہو یہاں پہ بہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جناح ہاؤس میں آج تک کسی پاکستانی کا خون بہایا گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے ایسی جھوٹی قسمیں کھائیں اور ایسے عجیب و غریب قسم کی لنترانیاں کی جس کے بعد مجھے اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر خاصی ندامت ہوئی کہ پاکستان میں لوگ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر پھر خود کو پارسا ثابت کر کے اس قسم کے معاملات میں جب کود پڑتے ہیں تو اس سے وہ خود کو، دین اسلام کو تو مجروح کرتے ہیں، اس کی بے عزتی تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایسے بدبخت اور فراڈیے قسم کے لوگ، ایسے فنکار قسم کے لوگ جب سٹیج پر لائے جاتے ہیں تو پھر اس سٹیج کو ارینج کرنے والے بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دھوکے بازوں اور چاپلوس لوگوں کو جناح ہاؤس لانے سے، جناح ہاؤس تو دوبارہ سے شاید اس حالت میں واپس نہ آ سکے، مگر اس سے پاکستان کے مقتدر اداروں کی توہین ضرورت ہوگی، اور عوام کے نزدیک پاکستان کے مقتدر اداروں اور ان میں بیٹھے ہوئے صاحب اختیار لوگوں کے بارے میں نئی نئی میمز اور لطیفے جنم لیتے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں بھی توہین امیز گفتگو کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہاں سے یہ داڑھی والا جوکر لایا گیا اور اس کو جناح ہاؤس پر اس قسم کی فضولیات بکتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس لیے ضروری ہے
इस किस्म के फ्रॉडियों को पीटीवी से और पाकिस्तान के रियासती इदारों से दूर रखा जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवाम की नजरों से ओझल है, क्योंकि अवाम ने दर हकीकत उसका बायकॉट कर दिया है। मगर ऐसे में काजी फायद ईसा साहब ने फरमाया है कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखता, लेकिन मेरी बीवी जरूर देखती है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बीवी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि पीटीवी और जियो और समा नहीं देखते होंगे, वो सोशल मीडिया को भी यकीनन देखती होंगी। वो खासी पढ़ी लिखी बावकार खातून हैं और यकीनन वो सोशल मीडिया पर अपने शौहर के बारे में अवामी राय को भी भरपूर तरीके से देखती होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि काजी फायद ईसा साहब को वैसे तो शायद कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि कानून भी अंधा है, काजी साहब भी अंधे हैं, मगर उम्मीद है कि वो अपनी बीवी की आंखों से कम पाकिस्तानी माशरे में पकने वाले लावे और उठने वाले तूफान को जरूर देख लेंगे और शायद पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक उन्हें इंसाफ दे सके। अल्लाह पाकिस्तान का और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।